مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله بیش عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ الانبیاء آیت کا نشان ہے 73۔ اللہ اپنے اس کلام میں آئمہ کی وجہ تقرری کو بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے آئمہ اہل بیت کو بہت عظمت عطا کی ہے، بے شک اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کی توحید کو خوب ثابت کیا ہے۔ ماشاءاللہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے قرار دیا ہے انہیں آئمہ۔ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو، مخلوق کو رہنمائی کریں، ماشاءاللہ خلق خدا کو بتائیں کہ خدا کیا ہے، سبحان اللہ، مخلوق الہی کو آگاہ کریں کہ اللہ کیا ہے۔ ہم نے انہیں بنایا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں۔ واہ. یعنی اللہ نے ائمہ کو خلق ہی اور امام ہی اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ سمجھائیں۔ ماشاءاللہ لہذا فرماتے ہیں: لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ واہ 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 واہ. بہت خوب، بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے سے ہی اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے۔ بے شک. بنا یختم، اور ہمارے ذریعے سے ہی سب کچھ ختم ہوگا۔ بے شک. ہماری وجہ سے سب کچھ بنا ہے، بے شک. اور ہماری وجہ سے سب کچھ، ہمارے نام پر ہی سب کچھ ختم ہوگا۔ تو جب سب کچھ بنا ان کی وجہ سے ہے، سب کچھ ختم ان کی وجہ سے ہوگا، تو پھر سب کچھ باقی بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ. کیا بات، یعنی میں اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں واہ تو واہ، یہ صدقہ ہے اہل بیت کا۔ بے شک. بے شک اگر ہم کھا رہے ہیں تو یہ تصدق ہے۔ بے شک. بے شک. ماشاءاللہ، ہم سب توفیلی ہیں۔ بے شک آپ بلاتے تو فلاں افسر کو ہیں اپنے گھر، فلاں شخصیت کو آپ نے دعوت پر بلایا، اگر ان کے ساتھ 4 لوگ اور لگ کر آ گئے تو اصلی تو ایک ہوتا ہے، باقی تو فیلی ہوتے ہیں۔ واہ 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 اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہیں، واہ 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 واہ. تو فیلی ہیں۔ بے شک. ہاکی کی ٹیم کتنے پلیئر کی ہوتی ہے؟ کرکٹ کی 11. کیپٹن ہی بتا، البتہ بعد میں کو وہ غیبت میں رکھتے ہیں۔ واہ 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 رے واہ واہ جی. بہت خوب. تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے بھیجا جائے، بے شک. واہ. بہت خوب، اسے مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قوانین پاکستانیوں نے تو بنائے نہیں، یہ کرکٹ کے اصول یہ پاکستانیوں نے تو نہیں بنائے، یہ تو شاید آسٹریلیا نے بنائے۔ انگلینڈ. تو انگلینڈ والے تو ان الجھنوں کا شکار نہیں ہے کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ ہو۔ واہ واہ جی واہ. انہیں تو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے۔
البتہ وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اہل بیت والے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں. واہ 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 واہ. بہت خوب. یہ وہ مانتے ہیں، وہ انگریز مانتا ہے. اور میں کل کہہ چکا بہت ساری باتیں، ابتدائی مجلس تھی. یہ مجلسوں کی برکتیں کیا کیا ہیں؟ ان مجلسوں کی ایک برکت یہ ہے کہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہماری تصویر شفاف ہے. واہ. ہمارا جو ہم جو پیش ہوتے ہیں نا، ہمیں جو دیکھا اور سنا اور جانا جاتا ہے وہ شفافیت ہے ہمارے یہاں. چپتے ہوئے جملے، چٹکیاں جو بھری جاتی ہیں وہ تو ہوگا. ایک صاحب پہ FIR کٹی، کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں. میں کہتی ملتان کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں خالہ رہتی ہے. میں نے کہا جی کیوں، ذرا بتائیے وجہ کیا ہے کہ وہ FIR کٹی کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ کل شیعہ ہوئے؟ مجلس کرنے پہ کٹی ہے نا، مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ کٹی ہے نا، واہ واہ. مولا کے دشمن کو کچھ کہنے پر کٹی ہے نا. واہ واہ واہ. تو کیا آپ کل شیعہ ہوئے؟ کہا نہیں ہم تو خاندانی شیعہ ہیں. ان کے خاندانی ہوتے تو تم FIR پہ ڈرتے نہیں. واہ 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 واہ. اسے بھائی اگر مولا علی کی وجہ سے کوئی FIR کٹ لی ہے تو اسے گلے میں ہار ڈال کے سارے شہر میں پھرو واہ واہ. اور بتاؤ لوگوں کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہوں. واہ 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 واہ. محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوب. جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانی آئے گی، رنگ بدلیں گے، طریقے بدلیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیر. ذمہ داری کا مقام ہے نا، شبیری مقام ہے. شبیری مقام یعنی ذمہ داری کا مقام، فرائض کی ادائیگی کا مقام. حسین نے ایسے فریضے ادا کیے کہ اب حضرت آدم بھی مقام شبیری پر ہے، حضرت نوح بھی مقام شبیری پر تھے. اگر کسی عہدے کی کوئی لاج رکھ لے نا، اگر کسی عہدے کی کوئی لاج رکھ لے تو پھر وہ عہدہ اس سے منسوب ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ عہدہ اسے بعد میں ملا تھا، اس سے پہلے والوں کے پاس بھی تھا، مگر وہ پھر اس عہدے کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح تو پہلے سے تھے، مگر مقام شبیری کو علامہ اقبال کو کہنے کی حقیقت ابدی ہے. شروع سے ایک مقام چلا رہا ہے جسے مقام شبیری کہتے ہیں. یہ ابد سے ایک مقام چلا رہا ہے جسے مقام شبیری کہتے ہیں، کیونکہ شبیر مولا نے اتنا اس مقام کی لاج رکھی ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اس مقام پر تھا وہ شبیر کا ہی کہلائے گا، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو. وہ پھر دوسرے مصر میں کہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شام. مقام شبیری نہیں بدلتا، شبیر کے دشمن بدلتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کا دشمن کوئی اور تھا، حضرت نوح کا دشمن کوئی اور تھا. یہ دشمن بدلتے ہیں، شبیر نہیں بدلتے. فرائض ادا کرنے والے تبدیل نہیں ہوتے. بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ دروازہ پیغام دیتا ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو. واہ 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 واہ. اپنے حالات میں، اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہنر ہے. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ حالات کے رخ پر چلے. ہوا کے گوش میں چلنے والے حسینی نہیں ہوتے. واہ واہ. میں بار بار حسینی اور شبیریوں کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. یہ کتنا سمجھایا جائے، کتنی تکرار کی جائے. اسی مجلس میں کوئی شاید 40% سنی تشریف فرما ہے، یہ سن رہے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں. مجھے بھی رستے میں دو چار نے کہا جی ہم سننے آئے ہیں. کل ایک مجلس ہم نے محفل پڑھی، وہاں بڑی تعداد میں سنت آئے ہوئے تھے، اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو بات شبیریوں کی ہو رہی ہے، بات حسینیوں کی ہو رہی ہے. میں ویسے ہی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سارے سنیوں کو ہم چاہتے ہیں ہماری طرح شیعہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سنی اور وہ یا علی مدد نہ بولتا ہو؟ یہ تو خامخواہ کی بات، یعنی بحثیں خامخواہ کی ہیں، ورنہ عنوانات شناخت کے لیے. تو یہ جو رنگ بدلنے والے لوگ ہیں، جو ڈھنگ بدلنے والے لوگ ہیں، جو طریقے بدلنے والے لوگ ہیں، جو سوکھے پتوں کی طرح ہوا نے ادھر سے رخ بدلا تو وہاں جا پڑے، ہوا نے وہاں سے رخ بدلا تو یہاں پڑے. جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ امام بدلے، ایسا الوات عطیہ کرتے ہیں محمد. اللہ صلی علی محمد.
محمد وعجل فرج صلی اللہ وآل محمد وعجل اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد اس سے بہتر اور اچھی سلوات ہے صلی علی محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ تو گفتگو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کروائی، بے شک بے شک انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جبریل تشریف فرما ہے، جبریل تشریف فرما ہے، سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ کی نہیں چھوڑا بچہ جو بیٹا چشمہ 15 سال کے، آپ کے 10 سال کے۔ یہ ہمارے بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ واہ 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 جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو وہ مذہب لے کے چل رہا ہے۔ واہ 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 محمد واہ 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 محمد وآل محمد جو ہمارے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علماء سے کیا کریں؟ اکثریت کی توجہ ہو گئی کافی ہے، سلوات پڑھ لے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو آسمان پہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ واہ 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 میری عمر یہ ہے، ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ بس ابھی یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سامنے سے علی آئے۔ مولا کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا آتے جا رہے تھے اور امامے کو پیچھے کیا تو جبریل کھڑے ہوئے، ھذہ نجم الذی، علی کی پیشانی پہ لگا ہوا وہی ستارہ ہے۔ تو مولا کی عمر پھر کتنی ہوئی؟ سلوات پڑھے ذرا اللہم صلی علی محمد یہ بولو اللہ کی پہچان ہے ولا کے بھا کہ بھوک ہے نہیں وہ پڑھیں گے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ 70,000 سال کے نہیں ہے مولا، نا اس لیے کہ تو جبریل نے کہا ہے میں نے ایک دیکھا ہے۔ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، واہ رے واہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ واہ رے واہ یہ نہیں بتایا بس اس کی عمر 70,000 سال ہے۔ واہ 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 جی مولا کی عمر کتنی ہوئی پھر؟ آپ کون سمجھائے، کیسے سمجھائے؟ ابھی ہماری لائف مجلس سے تو نہیں چل رہی ہے میرے بھائی؟ نہیں نہیں آپ کا مجھ پہ احسان ہے۔ اس لیے کہ جو بدہضمی کا شکار ہے وہ لائف دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ واہ 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 جی جی نہیں وہ پھر کسی اور کو بھی پہنچائیں گے۔ واہ واہ خراب ہوتا ہے، یہ اہل لوگوں کے لیے مجلس سے پڑھتے ہیں۔ واہ جی واہ واہ یہ حاضری کی نیاز ہے۔ واہ 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 علی حیدر 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 اللہم صلی علی محمد محمد توجہ کر لیا؟ ماشاءاللہ بات مولا کی عمر پھر 70,000 سال نہیں ہے، وہ تو جبریل نے بتایا اپنی عمر،
علی کی عمر نہیں بتا رہے. آپ نے ایک لقب مولا کا سنا ہے کرار، بے شک جو غدیر، جو خیبر کے موقع پہ سرکار نے فرمایا بے شک. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہوگی اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. تو دوسرے دن مولا علی کو علم دیا، تو وہاں نبی نے کرار کی صفت سے مولا علی کو یاد کیا. بے شک. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، جو ڈٹ کر جم کر حملہ کرے. اب کیونکہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے تو میں زیادہ دور نہ رہوں اپنے مضمون سے، ورنہ یہ بڑا پسندیدہ مضمون ہے. خود مولا سے پوچھیں کہ میدان میں جب آپ اترتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. پسندیدہ مضمون مولا کا. مولا کی دو صفتیں بڑی روشن اور بارز صفتیں ہیں، ایک علی کا عدل، ایک علی کی شجاعت. بے شک بے شک. تو وہ شجاعت کے بارے میں جب حضرت سے پوچھا جاتا ہے، دل کر رہا ہے ایک دو رسالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، توجہ، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ لمبے لوگوں کو، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، زیادہ زیورات جو پہن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں پہلے دشمنوں میں کون سا دشمن پہلے ہوتا ہے جو اسے مارو؟ تو فرمایا میں پہلے سرداروں کو مارتا ہوں. مزدوروں کو مار کر کیا کرنا؟ بڑوں کو مار دو، چھوٹے تو خود ہی چلے جائیں. جو کم خون گراتا ہوں. سلوات پڑھنے ذرا مولا. اللہ صلی اللہ مولا کا صفت کرار، مخالفت کرار یعنی جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، یہ تو ذہن میں آتا ہے. لیکن میرے یہ دونوں بچے بھی لائف تو نہیں چلا رہے. اصل میں پتہ کیا ہے، مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں صبح خانیوال ہوتا ہے، واہ واہ، شام کو حیدرآباد ہوتا ہے، اسے روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑی ہے. واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا علی مدد حق. ہم نے کہا جی لائف اللہ محمد. ٹھیک ہے، ریکارڈ تو کرو، بعد میں چلا. جی جی جی، سلامات پڑھنے ذرا. اللہ صلی علی محمد محمد. اور صرف اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے یہ ضرورت بھی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے. تو مجموعی بات ہے اور بہت ساری باتیں ذہن میں اس لیے بات کر رہا ہوں. خوف اور ڈر کے لیے تو اللہ ذہن میں بنائے نہیں ہے. بے شک بے شک. مسئلہ خوف کریں گے، مسئلہ ڈر کرنی ہے. مسئلہ حکمت اور دانائی کا ہے. مولا علی سے جب کسی نے کہا کہ مولا نے فرمایا آؤ، تو کہا کہ مولا، حضرت نے فرمایا جب میں تم سے کہتا ہوں کہ میدان میں آؤ تو کہتے ہیں ہمیں مروانے لے جانا، اور جب میں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. جب بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو ہمیں مروا رہے ہیں، جب نہیں کہتا ہوں کہ نہیں آؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. کیا کیفیت ہے مولا کے درد کی. تو خوف اور ہے اور حکمت اور ہے. بے شک بے شک. اللہ میں حکمتوں سے سرفراز ہے. بے شک. آمین آمین. بات آگے بڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرار جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہوں، تو ایک میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں. ایک وجود جو ہر میدان میں پلٹتا ہو اسے کرار ہے. دقیق بحث ہے، سنگین گفتگو ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے انبیاء کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. قرآن میں آیت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. دونوں آیت. ہم نے اے عیسیٰ تمہیں روح القدس کے ذریعے سے مدد پہنچائی ہے. فرمایا انبیاء کرام. اچھا دیکھیں، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، سارے نبیوں کا ذکر نہیں کرے گا. 1,24,000 نبیوں کے تو نام بھی اس نے نازل نہیں کیے. 1,24,000 میں سے صرف 24 کے نام قرآن میں آئے جی. ایک نبی سے متعلق اگر وہ اصولوں کو بیان کر دے گا تو یہی فارمولہ ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے جی. حضرت عیسیٰ سے متعلق اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا وہ ماں کی گود میں بات کرتے تھے، تو
تو پھر اب یہ نہیں کہ یہ بھی بتایا کہ ابراہیم بھی بات کر سکتے ہیں، عیسیٰ بھی موسیٰ بھی بات کر سکتے ہیں، ایک نبی کا مقام بیان ہو گیا، سارے نبیوں کا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے بیٹھ جاؤ، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بات ہے۔ تو انبیاء کرام کی اللہ مدد کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے، جی انبیاء کی مدد اللہ روح القدس کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اچھل کر کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، انہیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ جیسا ماننے والا مشرک ہے، اور کسی کو بھی نہ ماننے والا ملحد ہے۔ تم یا علی مدد سے تو منکر ہو، توجہ، تم یا علی مدد کو تم اسلامی شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، مگر مجھے بتاؤ روح القدس کون ہے؟ قرآن نے جسے روح القدس کہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے۔ روح القدس جبریل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روح القدس ملک نہیں ہے، اور جبریل ملک ہے۔ جبریل ملک ہو، روح القدس نہیں، سب ملک ہے۔ روح القدس ملک نہیں ہے، یہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، اور جبریل ملک ہے، تو روح القدس ملک بھی نہیں ہے، روح القدس یعنی جبریل بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس نبی بھی نہیں ہے۔ روح القدس ایک طاقت ہے، ایک وجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اس روح القدس کا نام یا تم بتا دو یا ہم بتانے بیٹھے ہیں، اسے علی کہا جاتا ہے، جو ہر زمانے میں مدد کرنے آیا ہے، بے شک، بس جو ہر زمانے میں مدد کرنے آئے اسی کو تکرار کی وجہ سے کرار کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، صلی اللہ محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اللہ نے انہیں بنایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں قرار دیا ہے، ہم نے انہیں مقرر کیا ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ تقرر کی ہماری ہے، بنانا ہمارا ہے۔ ایک لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، جی ایک لفظ صنعت اور صنعت اور صانع کا لفظ استعمال ہوتا ہے بنانے کے بعد میں، بنانے والے کے بارے میں، اور ایک لفظ جعل کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کبھی جعل کا لفظ آیا ہے، جاعلک للناس اماما، جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سب قرآن کے آیتیں ہیں۔ اچھا احسان کیا اس نے، اگر صرف اس نے جاعل کے صیغے کے ساتھ، لفظ کے ساتھ صرف امام کا لفظ استعمال کیا ہوتا نا تو کہتے کہ امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ ہم بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں اس نے لفظ خلیفہ بھی استعمال کر کے کہا یہ بھی میں بناتا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر، صلی اللہ محمد محمد۔ جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ اچھا کیا حضرت ابراہیم کی امامت جانوروں کے لیے نہیں تھی، پودوں پتھروں کے لیے نہیں تھی، فرشتوں کے لیے نہیں تھی؟ پھر اللہ نے ناس کا لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ فضیلت لوگوں پر امام بننے میں ہے۔ جو لوگوں کا امام ہے خود بخود وہ لوگوں سے، انسانوں سے جو کم تر مخلوق ہے اس کا خود بخود امام ہے۔ لیکن خلیفہ کے بارے میں جب بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پر آدم کو خلیفہ بنا، حضرت آدم سے متعلق آیا تھا، آدم کو زمین پر اللہ خلیفہ بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ زمین پر کیوں؟ کیا مریخ پر خلیفہ نہیں ہے اللہ کا؟ سیاروں خلاؤں میں فضاؤں میں اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ آسمان پر کیا ہوگا؟ عرش پر کیا ہوگا؟ جی اور جو جگہیں ہیں وہاں پر اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ نہیں۔ زمین کیونکہ سارے سیاروں سے اور سارے مقامات سے افضل جگہ ہے، جو زمین کا خلیفہ بن گیا تو خود بخود ہر جگہ کا وہ خلیفہ ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے دار الخلافہ ہوتا ہے، دار الخلافہ کو دار الخلافہ کہتے اس لیے جو مرکز ہوتا ہے، جو پوری مملکت کو چلانے کا شہر ہوتا ہے۔
صدر مملکت وزیر اعظم دارالخلافہ پہ بیٹھتا ہے. یعنی اگر صدر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو اسلام آباد کا صدر نہیں ہے, وہ پورے ملک کا صدر ہے. اگر وہ رہتا ہے اسلام آباد میں, وہ بیٹھتا ہے اسلام آباد میں. حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بٹھایا ہے اس لیے کہ زمین پوری کائنات کے لیے دارالخلافہ ہے. تو زمین کا خلیفہ بنا دیا, خود بخود مریخ اور خود بخود زحل, مشرق, عطارد, سارے جتنے بھی سیارے ہیں سب کا وہ حاکم ہے. جہاں چاہے گا جائے گا, جہاں چاہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. تو لفظ خلیفہ یا لفظ امام یہ بھی اللہ کا کام ہے, اللہ بنانے والا ہے. اللہ کا کام ہے بنانا, اللہ کا کام بنانا ہے, ہمارا کام ماننا ہے. بے شک بے شک, ہمارا کام بنانا نہیں ہے. لہذا اس نے جس نے بنایا ہے پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بنایا میں نے تو کیا مطلب ہے, اسے صرف احترام کرنا ہے, گردنیں جھکانی ہے, صرف تعظیم کرنی ہے, نہیں کچھ اور بھی کرنا ہے. ماننا بھی ہے, ان کی بات کو بھی ماننا ہے. لہذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان, تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. مومنوں کو کہا جا رہا ہے متقی ہو جاؤ, اور متقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو. آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں جو وسیلے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ وسیلے کو ماننے کے لیے تقوی ضروری ہے. اور تقوی اس سے اچھا کیا ہوگا, جو علی کو مانتا ہو وہی تو متقی ہے. سب سے بہترین تقوی کی تصویر یہ ہے کہ اہل بیت کو مانا جائے. تو صاحبان ایمان کو متقی ہونے کی دعوت ہے. یعنی ہر مومن متقی نہیں ہے, ہر مومن متقی نہیں ہے. اور صاحبان تقوی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ وسیلے کو تلاش کریں. وجعلوا کا لفظ نہیں ہے, وابتغوا کا لفظ ہے. وسیلہ بناؤ نہیں کہا رہا ہے. وسیلہ بناؤ تو پھر یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وسیلہ بنانا ان کی صلاحیت ہوتی تو یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہوتے؟ بنانے والا بننے والے سے افضل ہوتا ہے. ابھی وسیلہ بنا رہے ہیں اور مفضول ہے, یعنی اپنے سے بہتر کو بنا لیا انہوں نے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی اپنے سے بہتر کو خلق ہی نہیں کر سکتا. جو خلق کرے گا وہ اس سے کمتر ہوگا. لہذا بیٹے کو باپ کا جز کہا جاتا ہے. بیٹا باپ کا جز ہے, اور اگر کسی بیٹے میں خوبیاں دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو, اس لیے کہ اس کے باپ میں یہ خوبیاں تھیں جو بیٹے میں منتقل ہوئی ہیں. میں کل کی مجلس کے بعد کچھ تکلیف سے ہوئی تو گئے ہاسپٹل میں, تو رہا ہوں 2 دن تک آپ کے لاہور میں گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو دوا لیتے ہیں. آج ہی بھول گیا تھا 10 دن سے دوائی کی, کھانا ہی یاد نہیں رہتا, دوا کہاں یاد رہے گی. انہوں نے پوچھا جی آپ کے والد کو, آپ کی والدہ, جی ہاں ہے بلڈ پریشر. کہہ رہے یہ پھر آپ کے اس کا حصہ ہے, آپ کے وراثتی ہے, یہ جینیٹک اور آپ کے خون کا حصہ ہے, اور آپ کے وراثت کا حصہ ہے. تو وراثت میں بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں تو خوبیاں نہیں ہو سکتی. یہ تو ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ شوگر کیوں ہے, آپ کے والد کو تھی, آپ کے دادا کو, آپ کہاں جی ہے, تو کہہ رہے ہیں تو پھر آئے گی, نسل میں آئے گی. تو جب بیماریاں نسل میں آ سکتی ہیں تو خوبیاں بھی تو آ سکتی ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جب کسی میں اچھائی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو, اس لیے کہ اس میں اس کے باپ میں خوبی تھی جو بیٹے میں منتقل ہوئی ہے. توجہ چاہوں گا جزانے کے نام. ابو طالب کو کافر کہنے والا, ذرا غور تو کریں, جس کا بیٹا کل نہیں ایمان, جس کا جز کل نہیں ایمان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. بنانا اللہ کا کام ہے, ہمارا کام ماننا ہے. ہمارا کام بنانا نہیں, ہم بنا سکتے ہی نہیں ہے. بنائیں گے تو اپنے سے کمتر کو بنائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بزدل شجاع کو بنا لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنجوس سخی کو بنا لے؟ وہاں سخاوت ہوگی تو پھر سخاوت بڑھے گی. اللہ نے ہمیں کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ ہے تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یعنی مومن متقی ہو جائے, متقی وسیلے کو تلاش کرے, اگر ہو سکے تو اسے بند کرو, وسیلے کو تلاش کرے, اور وسیلہ تلاش ہو جائے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے.
اور جو جہاد کر لے گا وہی فلاح پا جائے گا. جی جو جہاد کرے گا وہی فلاح پا جائے گا. تو ایمان، تقویٰ، توجہ، ایمان، تقویٰ، وسیلے کی تلاش، پھر جہاد. جی وسیلے کی تلاش اور پھر جہاد. اچھا جہاد کون کر پائے گا؟ جو وسیلے کو تلاش کر چکا ہوگا. ورنہ اگر ان کے بغیر کوئی جہاد کرے گا نا، ان کے بغیر اگر کوئی جہاد کرے گا تو وہ فساد کرے گا، جہاد نہیں کرے گا. توجہ میری طرف رہے. سبحان اللہ. جی میرے بالکل میرے ساتھ ہے نا یہ دعا ماشاءاللہ. آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی مجھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. محمد و آل محمد و اجمعین. ماشاءاللہ. آمادہ ہے آگے گفتگو. بسم اللہ بسم اللہ. میں ایک نقطے کو سوچ رہا ہوں، سمجھ چاہ رہا ہوں کہ منتقل ہو پائے، اللہ کرے. وہ ہے ایمان کے بعد توجہ، ایمان کے بعد تقویٰ، ایمان کے بعد تقویٰ، تقویٰ کے بعد ابتغائے وسیلہ، وسیلے کو تلاش کرنا. متقی ہی وسیلے کو تلاش کر پائے گا. تقویٰ نشانی ہے، وسیلے تقویٰ زینہ ہے، رستہ ہے وسیلے تک پہنچنے کا. جو متقی نہیں ہوگا وسیلہ تلاش نہیں کر پائے گا. ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اسی مطلب کیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی قلبی تقوی رکھنے والا ہے، تقوی قلبی رکھنے والا ہے. تو تقوی تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تقوی کسی کو بڑا ماننے سے جڑا ہوا ہے. کسی کو عظیم مانو گے تو متقی ہونے کی نشانی ثابت ہوگی. کسی کو نہ ماننا ہنر نہیں. بعض لوگ اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے. جیسے تم کسی کو نہیں مانتے تو قرآن تو اسے پسند نہیں کر رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ متقیوں کو مانو. قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں قاعدہ دے رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو تقوی کی بنیاد پر تکریم کرنی ہے، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں، جی بنگلوں کی بنیاد پر نہیں. اور ہرگز یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اچھے کپڑے پہننے والے اور بڑی گاڑیوں والوں کی بے احترامی کی جائے. احترام مگر اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس مکان اچھا ہے. تقوی کی بنیاد پر تکریم ہے. تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد وسیلے کو تلاش کرو. تو تقوی کی پہلے زمین آمادہ ہو، پھر اہل بیت تک پہنچنا ہوگا. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے جو زمین بنانی ہے، جو آمادگی کرنی ہے، جو تیاری کرنی ہے، وہ تقوی کی تیاری ہے. جی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا تھوڑا سا سخت زیادہ اس کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے منظر کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اہل بیت کے فضائل سننے والے بھی دو طرح کے، کچھ وہ ہیں جو اچھا منظر دیکھ کر رکے ہوئے، اور کچھ وہ ہیں جو اس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں وہ اچھا منظر دیکھنے والا ہی نہیں ہونا، ہمیں ایک قدم آگے آنا ہے. البتہ ان کی بھی فضیلت ہے کہ کم سے کم اچھا منظر دیکھو، انہیں منظر تو اچھا نظر آ رہا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں. ہماری مثال، ہم میں سے اکثر کی مثال تو مجھے معاف کیجیے گا ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کی جا رہی ہو. کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہریں دیکھو کتنی پیاری بن رہی ہیں، جی فضا دیکھو کتنی اچھی ہو رہی ہے، وہ کتنی دور تک سمندر نظر آ رہا ہے. سورج ڈوبنے کے وقت تو کہا جاتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. جی یہ سمندر کو دیکھ دیکھ کر تعریفیں کر رہا ہے. اسے کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اترنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، اس سے واپس آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. اترنا پھر آسان ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے. ابھی فرما رہے تھے بخاری صاحب کے، میں شعر بھی کہہ دیتا ہوں. تو پچھلے دنوں ایک نعت کے اندر چند شعروں میں سے ایک شعر اسی مطلب کا ہوا. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ
साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है? साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है? डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। वाह 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 वाह। अच्छा, लाहौर के भी कदीमी तरीन इलाके में मजलिस पढ़ रहा हूँ। लाहौरी तो वैसे ही अपनी हिस्ट्री रखते हैं, लाहौरियों की एक हिस्ट्री है, तारीख है। अल्लामा इकबाल भी इन्हीं गलियों में गुजरे हैं। तो इकबाल के लहजे में बात कर रहा हूँ। सुरमे तूर लगा दी दए तर पैदा कर। सुनना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह। सुरमे तूर लगा दी दए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। वाह वाह। शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, और ज़ीने मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है? एक साहब कहने लगे कि इन्होंने जो फलां इनसे मिले हैं और ये मिले हैं, उनसे तो इन्हें कोई सेनेटर बनना है, इन्हें कोई जो है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन बनना है। तो मैं उन्हें भी जवाब दे रहा हूँ, किसी सदर और वज़ीर आज़म के महल के अंदर इतनी ऊंची कुर्सी नहीं है। वाह 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 वाह। हमारा कोई और मतलब नहीं है। वाह वाह। बात कर रहा हूँ कि ज़ीने मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है? मिल गया तुझको शरफ, इस पे नशर पैदा कर। और उनके एहसान पे बुखारी साहब, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और तन्हा रहने का तुझे शौक है मुस्लिम क्यों कर? तन्हा रहने का तुझे शौक है मुस्लिम क्यों कर? शार-ए आम पे चल, यार सफर पैदा कर। वाह वाह वाह। हैदर 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 हैदर। अला चल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे? भाई दूसरे मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। अला चल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे? अपने मौला के जरा दिल में तो घर पैदा। वाह 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 वाह। अल-अजल 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 अल-अजल। सलवात पढ़ लेंगे वहाँ सल्ले अला मुहम्मद। ताजीर ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। ये कैफियत है कि समंदर की तारीफ हो रही है, समंदर ऐसा है, समंदर वैसा है, लेकिन समंदर में उतरना और फिर उससे बाहर आ जाना, ये हर एक का काम नहीं है। इसके लिए सलमान जैसी ताकत चाहिए। इस समंदर विलायत अली में उतरने वाला एक सलमान है, जो सालिम गया और सालिम आया। वरना बहुत सारे लोग तो उतर नहीं पाते, उतर जाए तो वापस नहीं आते। इस समंदर में उतरने वाले ज्यादातर कहीं और जाके निकले हैं। लिहाजा और अच्छा, समंदर के किनारे खड़े होकर तारीफें हमें जिस वक्त हम जो फजाइल पढ़ते हैं, ये पढ़ना चाहिए या पढ़ते हैं, वो ऐसे ही जैसे समंदर की तारीफ होती है। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को समंदर के किनारे खड़े होकर भी बीमारी लग जाती है। वहां से वो शिफायाब नहीं लौटते, बल्कि बीमार होकर लौटते हैं। उन्हें गुलू की बीमारी लगती है, उन्हें तकसीर की बीमारी लगती है, उन्हें गुमराही की बीमारी लग जाती है। तो आमादगी पहले करनी होगी, तब जाकर। तो दो तरह के लोग हैं अहले बैत को देखने वाले, एक अच्छे मंजर को देखकर तमाशा देखने वाले, अच्छा मंजर तो है, और एक वो जो इस अच्छे मंजर का हिस्सा बनना चाहते हैं। अलबत्ता जो आकर देख रहे होंगे उन्हीं में से लोग आएंगे जो अंदर आएंगे। तो वो जो देखने वाले लोग हैं, जो शौक से जमा हो रहे हैं किसी अच्छी चीज को सुनकर देखकर, उन पर भी काम करने की जरूरत है कि दावत दी जाए, खुद भी हम इस काबिल होकर किसी को बुला सकें, उस दायरे में दाखिल कर सकें। तो बात यह है कि ये घराना, ये कबीला जिससे मैं और आप जिसके मुरीद हुए बैठे हैं, और हमारा दिल नहीं भरता, बल्कि ये समंदर के पानी की तरह प्यास है कि
کہ جتنا اس کا گھونٹ لیتے ہیں اتنی پیاس بھڑکنے لگتی ہے، بار بار دل کرتا ہے اور بتاؤ اور سناؤ۔ بہت ساری غذاؤں سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر ولایت علی کے ذکر سے پیٹ نہیں بھرتا، بے شک فضائل اہل بیت کے ذکر سے من نہیں بھرتا، دل کرتا ہے اور بات ہو۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پوچھا گیا، اچھا یہ روایت میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سے پوچھا گیا من معصوم، مولا معصوم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سے معصوم کی تعریف پوچھی گئی کہ مولا معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہوا مقتسم بحبل اللہ، معصوم اسے کہتے ہیں جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا، جی جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا اور اتنا مضبوط ہو گیا ہو کہ لا یفترقان، وہ حبل اللہ اور یہ معصوم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو، اتنا پختہ ان کا آپس میں اتصال ہو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہ ہو۔ پھر فرمایا وحبل اللہ هو القرآن، اور حبل اللہ قرآن ہے۔ فرمایا انہما لا یفترقان الی یوم القیامہ، قرآن اور معصوم علیحدہ نہیں ہوتے قیامت آنے سے قیامت آنے تک۔ پھر فرمایا الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام، امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے دسترخوان پہ آیا ہوگا، باب الحوائج کے دسترخوان پہ آئے گا۔ الامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن امام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وذالک قول اللہ، اور یہی وہ قول ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا کام ہے کہ وہ اقوام کی طرف ہدایت کرے۔ الاقوام هو الامام، قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی مطلب کو جو امام موسیٰ کاظم بیان فرما رہے ہیں کہ امام معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم جو قرآن سے ایسا جڑا ہوا ہو کہ وہ اور قرآن کو علیحدہ نہ ہو، اور اتنا اتصال گہرا ہو کہ اگر مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن بات مصیبت کی بھی ہے، اتنا قرآن کے ساتھ معصوم کا تعلق گہرا ہو کہ اگر اس کا تن اور سر جدا کر دیا جائے تو اس کا سر کٹنے کے بعد میں قرآن پڑھے، یعنی وہ خود قرآن ہے، وہ خود قرآن ہو جائے، اتنا قرآن سے اس کا تعلق ہو کہ وہ خود قرآن ہو، وہ قرآن ہو قرآن وہ۔ آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیجئے، کچھ دیر تک تو لوہا لوہا نظر آتا رہے گا، کچھ دیر کے بعد آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ لوہا کہاں ہے اور آپ کہاں، وہ ایک ہو جائے گا، وہ ایک نہیں ہے مگر ایک ہے۔ وہ لوہا علیحدہ ہے اور آگ علیحدہ ہے مگر ایک ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کا اتصال گہرا ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر پائیں، لہذا پوچھا معصوم سے مولا آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سے علیحدہ ہیں؟ فرمایا ہم اللہ نہیں ہیں اور اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ بابا صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ صلی اللہ محمد محمد وعجل۔ یہ جو اتصال ہے امام کا معصوم کا قرآن کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہو، پھر قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو، قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، قرآن پر اگر آپ مفاتیح الجنان کو رکھ دیں، قرآن کے اوپر اگر آپ رسالات کی ڈائری رکھ دیں تو آپ کی مذمت ہوگی، لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ قرآن پہ رکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا نبی کے دوش پہ علی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں اور قرآن پہ نظر آ رہا ہے۔ روشن نہیں ہوا کہ نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، روشن نہیں ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک وزن کے آگے ایک اور وزن کھڑا ہو رہا ہے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہیں ہیں، قرآن وہ ہے اور وہ قرآن ہے، اور اس حد تک اتصال ہے کہ جو یہ کہہ دے وہ قرآن ہے اور جو قرآن کہے وہ یہ کہہ دے۔ جی تشریف فرما ہے
قرآن کی آیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. مشکل آیات قرآن مجید میں کچھ ہیں, آیات مشکل ہیں کچھ قرآن میں, جن کو سمجھنا ان کی تفسیر کرنا مشکل ہے. آیات متشابہات بھی ہیں, مشکل آیات بھی ہیں. روزہ رکھا, متوکل کی مان ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. منت مانگی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 80 چیزوں کا ایک سلوات پڑھ لے محمد محمد. معصوم سے پوچھا گیا تو حضرت قرآن سے اس بات کا استدلال کیا. تو پہلا نقطہ تو یہ روشن ہوا کہ امام یعنی قرآن اور قرآن یعنی امام, یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے. قرآن دیکھنا چاہوں گا, کچھ کہنے جا رہا ہوں. قرآن نازل شدہ ہے جو ہمارے پاس ہے, جو نبی پر قرآن نازل ہوا ہے. میں اس وقت اوپر بیٹھا ہوں بلا تشریح, نیچے اتروں گا تو کہیں گے یہ, اور عربی میں کہیں گے کہ نازل ہو رہے ہیں, اتر رہے ہیں. نزول کہتے ہیں اتر رہے ہیں, صعود کہتے ہیں چڑھنے کو. جی صعود طائرات, عربی میں جب وہ ایئرپورٹس کے اوپر آپ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے طیارہ اڑ رہا ہے. صعود حبوط طائرات, جو ہے جہاز ہے وہ اتر رہا ہے. حبوط کہتے ہیں اترنے کو, نزول کہتے ہیں اترنے کو, صعود کہتے ہیں چڑھنے کو, اڑنے کو, عروج کہتے ہیں چڑھنے کو. عروج معراج, عروج یعنی چڑھائی اور صعود یعنی چڑھائی, اور حبوط یا نزول یعنی اترائی. قرآن نازل ہوا ہے یعنی کہیں تھا آیا ہے. وہ جو کہیں تھا آیا ہے تو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہاں جو ہے اسے کتاب مکنون قرآن کہہ رہا ہے. ایک کتاب ہے, ایک جگہ ہے جہاں قرآن مکنون ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اور جو قرآن اترا ہے وہ نبی مکرم کے قلب مبارک پر اترا ہے. اور یہ قرآن جو اترا ہے یہ کیسے اترا ہے, اس کا زینہ کیا بنا ہے, اس کا روٹ کیا بنا ہے. اس کے روٹ کو لفظ کہا ہے, الفاظ. یہ الفاظ کے زینے سے آیا ہے, لغت کے زینے سے اترا ہے. آپ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہی حروف دانشی کے الفاظ ہیں. والی با با تا ہی ہے, یہ اس کے اندر ڈھلا ہے. الف ظرف ہے, ٹھیک ہے, چاہے اس کے آپ 50 معنی کریں مگر 50 میں محدود ہے. بے ظرف ہے, چاہے اس کے آپ 25 معنی کریں مگر وہ 25 معنی میں محدود ہے. ٹھیک ہے, جبکہ علم الہی تو محدود نہیں ہے. علم الہی تو محدود نہیں ہے, چاہے آپ 50 معنی کریں مگر محدود کر دیا نا. علم الہی تو محدود ہے. وہ جب قرآن لفظوں کی صورت میں اتر رہا ہے تو محدود ہو کر اتر رہا ہے. یہ محدود قرآن برداشت نہیں ہو پاتا پہاڑوں کو. اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس نزول قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. جو الفاظ کی صورت میں اگر قرآن اترے تو پہاڑ برداشت نہ کر پائے, وہ قلب مصطفیٰ کتنا سنگین ہے کہ نبی کے قلب پر قرآن اتر رہا ہے اور سرکار کا قلب مبارک اسے لے رہا ہے. بھائی معاف کیجئے گا, میں صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر روڈ کے اوپر ہر سواری نہیں چلتی. اگر بڑی سواری آپ کسی روڈ پر بھی لے آئے تو روڈ بٹھا دے گی. آپ نے شکایتیں کریں گے صاحب اس گاڑی کو یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس نے تو رستہ ہی خراب کر دیا. جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا. جتنا سنگین سواری ہے اتنا ہی نیچے اترنے کی جگہ بھی مضبوط بنانی ہوگی. قرآن سنگین وجود ہے, قرآن سنگین وجود ہے. یہ پہاڑ پر آئے گا تو پہاڑ کو توڑ دے گا. اب وہ جو وجود اللہ نے بنایا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو بس اس وزنی سے زیادہ سنگین یہ وجود ہونا چاہیے جس پہ قرآن اتر رہا ہو. تھکے تو نہیں آپ علامہ اقبال نے اپنے علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہے ہو جو سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن تو حکم دینا ہے کہ اسے پڑھو, اسے سمجھو, تدبر کرو. کہا نہیں, قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر, پہلے قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے.
ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میری اب تک کی گفتگو کا بیت کا جملہ ہے یہ. قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے. اور قلب مصطفیٰ میں جگہ بنتی ہے فاطمہ کو راضی کرنے سے. سیدہ کو راضی کرو تاکہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بن سکے. اور جب جگہ بنے گی تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. اور قرآن اور مصطفیٰ، قرآن اور سیدہ، قرآن اور حسین مولا، یہ دو نہیں ہیں. بنظمت سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا. امام موسیٰ کاظم کی بات ہو گئی. ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری جانب ہدایت کریں. یہ اللہ کی جانب ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. گفتگو بہت ہی سجا کر اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ یہاں پر طویل ہو سکتی ہے، مگر کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امام کے اقوال سے استفادہ مضمون میں رہوں، اور امام نے جو اس آیت کی تفسیر میں امام سے مجھے پیغام ملے ہیں انہیں میں جوڑتا چل جاؤں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا فرمایا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بولتے ہیں؟ صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں. جی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایک تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر اور مستحب تکبیروں میں بھی اللہ اکبر. امام سے پوچھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر اللہ اکبر ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے. سوال اچھا ہے کہ اور بھی کوئی ہے اور اللہ ان میں سے بڑا جو ہے وہ اللہ. تو اللہ کے ہوتے ہوئے تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مقایسے میں تو کوئی ہے، اور اللہ تو پھر اللہ ہے. علی مولا کہہ رہے ہیں ہمارے برابر میں کسی کو نہ بٹھاؤ، اہل بیت کے برابر میں کسی کو نہیں لے کر آؤ، اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو. لا یوسف اللہ اکبر لا یقاس بعلی محمد احدا من هذه الامه. خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کا مقایسہ نہیں کرنا کہ علی ایسے تو وہ بھی ایسے. ساری دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو. علی اور فلاں بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی. صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد و آل محمد. خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا. کیفا یشبہ من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو. یہ مولا علی کے جملے ہیں. تو جب علی مولا کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، سیدہ باپ بی بی کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ تو کسی کا ہے ہی. اللہ اکبر یعنی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے. کچھ لوگوں میں معاذ اللہ اللہ بڑا ہے، یہ مطلب ہے. امام نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ. اب جملہ سنیں امام موسیٰ کاظم کا. فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوسف. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر ان یوسف. اللہ بلند ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کی جاتی ہے. صلوات پڑھنے والا کاظم کے نام صلی علی محمد. اللہ بلند ہے ہر اس لفظ سے، ہر اس بیان سے جو اس کے بارے میں دیا جاتا ہے. اللہ اکبر ان یوسف. جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ اس سے بھی بلند ہے. یہ مطلب ہے اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری طرف لوگوں کی توجہ کروائیں. یہ آئے ہیں لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے. عزیزان گرامی، بات پھر کل آگے بڑھے گی. 1-2 سال نہیں جس نے ابدیت کی 14 سال معراج کی ہو. یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ ابدیت کی معراج. میرے مولا 14 سال تک معراج ابدیت پڑھے.
درندے بھوکے شیر بھیجے گئے یہ سوچ کر کہ یہ شیر انہیں پھاڑ دیں گے، مگر بھوکے کئی دن بھوکا رکھا شیروں کو، ایک قطرہ خون بھی چاڑ جاتے، لیکن جیسے ہی انہیں حضرت پہ چھوڑا گیا، دور سے کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، امام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے سر امام کے پیروں میں رکھ کر امام کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، اور امام ان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ واپس آ گئے، ایک خاتون کو بھیجا گیا، خوبرو خاتون کو بھیجا گیا، وہ گئی تو سنور کر تھی، واپس آئی ہے توبہ کرتی ہوئی، اور کہا یوسف زہرا نے مجھے ہدایت دی ہے، معافی مانگ لی، توبہ مانگ لی، آئندہ یہ کام ہی نہیں کروں گی۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ میں تو بھیجا تھا کہ انہیں اپنی طرف راغب کرو۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا ذرا دائیں دیکھو، تو 1000 برابر مجھ سے زیادہ حسین حوریں کھڑی تھی۔ وہ میری طرف کیسے توجہ کرے؟ وہ امام جو 14 سال تک معراج ابدیت کا فائز رہا، اس امام کی قید کی کیفیت یہ تھی کہ جب دیکھنے والا دیکھتا تھا تو ایک چادر پڑی نظر آتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے آئے ہیں۔ حضرت مجھ سے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ کل آپ نے مجلس میں اسیروں کا ذکر کیا تھا، تو ایک اسیر جناب زینب بھی تو ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 15 رجب 15 تاریخ بی بی کے مزار پر کالے علم لگ جاتے ہیں، سرخ پرچم سیدہ کے مزار سے اتر جاتے ہیں، اور نوحہ خوانی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے۔ بی بی زینب کے مزار پر پرسہ دینے لوگ آتے ہیں، وہ بی بی کے جو اسیر کی گئی ہے کربلا کے میدان میں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اس بی بی کی اسارت پہ غور کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے۔ جب مدینے میں حسین سوار کروا رہے تھے تو عباس مولا نے اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا کہ زینب اس گھٹنے پر پیر رکھ کے محمل میں بیٹھے۔ حضرت علی اکبر نے بازو کا سہارا، بازو پکڑ کر بٹھایا تھا، حسین محمل کا پردہ تھامے کھڑے تھے کہ میری بہن محمل میں بیٹھ جائے، مگر 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر بٹھائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس میں جب بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں گویا کریں۔ تو اس بے کجاوہ اونٹ پر جناب زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو تیسرے صفحے پر، زیارت نامے کے تیسرے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جسے 11 محرم کو اونٹ پر بٹھایا گیا۔ تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا، آج زینب کو، اب زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزانو، اگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو عباس کا لاشا کانپ رہا تھا، اور لاشے سے گویا آواز آ رہی تھی، بی بی امر الہی ہے، مشیت پروردگار ہے۔ بی بی کو کس انداز سے اونٹ پر بٹھایا گیا؟ ساری بیویوں کو تو جناب زینب نے سوار کیا، مگر جناب زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا۔ بیان نہیں ہو پائے گا مجھ سے کہ زینب کو اونٹ پر کیسے بٹھایا گیا۔ تصور میں جائیے گا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ زینب اونٹ سے گری ہے۔ وہ مرحلہ کب تھا کہ جب بھائی کا لاشا نظر آیا۔ اللہ، آپ کو اللہ کسی طرح میں نہ رلائے۔ حسین کا لاشا دیکھا تو جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔
کچھ دیر تصور کیجئے بلا تشبیہ میرے ماں باپ جناب زینب کی جوتیوں پہ قربان، جوتیوں میں لگی ہوئی خاک پر قربان، ہماری نسل سیدہ کی جوتیوں کی خاک پر قربان، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں ہیں کون؟ اگر اس ممبر سے میں گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، میرے ساتھ آ دے گا، وہاں سے وہ بھائی کہیں گے مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی میرا ماما سنبھال کے مجھے دے گا، کوئی مجھے تسلی دے گا، حوصلہ دے گا، علی کی بیٹی گر گئی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور علی کی بیٹی گر کر بھائی کے لاشے پہ پہنچی، اور گرنے کا ایک سبب یہ لکھا ہے کہ امام سجاد کی روح پرواز کرنے پہنچی۔ جناب زینب نے احساس کیا کہ اگر میں نے اتنی تاخیر کی کہ اونٹ بیٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو میں زین العابدین سے محروم ہو جاؤں۔ جناب زینب نے خود کو گرایا ہے تاکہ سید سجاد کی توجہ بی بی کی طرف ہو جائے، تو آواز دے کر کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دیکھا۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر، دو منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اور جسے رونا نہیں آتا ہو تو وہ گریہ مانگا کرے، جب صبر ہو رہے ہو نا تو آنسو مانگے، مولا مجھے ایک آنسو دے جو حسین پر گرے تاکہ میری آخرت کا سامان ہو جائے۔ ایک تو جناب زینب نے منظر عجیب دیکھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی، تھوڑے تھوڑے تھے حسین کی بدن، اجرکم اللہ، امام کا بدن مزمحل ہو گیا تھا۔ ایک اور منظر دیکھ کر زینب کی چیخ نکلی ہے، اور وہ منظر کیا ہے؟ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں جب خیمے لوٹ رہے تھے تو میں خیمے لوٹنے کے لیے پہنچا تو سب کچھ لوٹ چکا تھا، مجھے خیموں میں کچھ نہیں ملا، تو میں نے لوٹتے ہوئے ایک سپاہی سے لوٹنے والے ایک سپاہی سے کہا کہ کچھ کسی خیمے میں بچا ہے جو میں اٹھا لوں؟ تو اس نے کہا کہ خیموں میں تو کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ سخت مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے بدن پر گیا، جہاں لاشا تھا حسین کا وہاں گیا، تو کہتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، کوئی امامہ اتار کے لے گیا تھا، کوئی حسین کی نالینیں کو اتار کے لے گیا تھا، کوئی حسین کی ابا کو اتار کر لے گیا تھا۔ کہتا ہے حسین کے بدن پہ کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے، ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو جگہ جگہ سے چاک ہوا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ کہتا ہے میں حسین کا لاشا چھوڑ کر جا رہا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے، اس پیرہن کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا مارا، تو میں نے سوچا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے سر بریدہ لاشے کے برابر، میں نے دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی، پٹکے کو 2 گراہوں سے باندھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے بیٹھ کر گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا چاہتا، حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میں بہت طاقتور سپاہی شمار ہوتا ہوں، میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ جب مجھ سے حسین کا ہاتھ اس گرہ سے ہٹ نہیں رہا تھا تو میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، میرا بس رونے والوں سے ایک ہی سوال ہے، زینب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ آواتی نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم